बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये तुर्रम खानों की तुर्रम खानी किस तरह जहाज़ की तरह बैठ गई और क्या ये आर्जी है? मेरी इतला ये है कि ये आर्जी है और अगले 10 दिनों में कोई बड़ा वार हो सकता है। इस पर हम तफसील से रोशनी डालेंगे। और फिर ये है कि हुकूमत ने जवाबी वार के लिए क्या इक़दाम किए हैं और जो तुर्रम खानों की तुर्रम खानी बैठी तो किस तरह बैठी, इस पर बात करेंगे और कुछ इससे मुतल्लका दूसरे मसाइल पर। लेकिन पहले PTI ने जो नया एक ट्रेंड शुरू किया है जस्टिस उमर अता बिंदियाल के हवाले से, ये आदमी तो ईमानदार है लेकिन इनमें क़ुव्वत फ़ैसला नहीं है, जिस तरह के साकिब निसार खोसा वगैरह में थी। ये इब्तदाई अटैक है और अगर ये इनकी तवक्कुआत को मज़ीद ठेस लगी, जो कि लगने वाली है, तो ये मज़ीद मुग़ल्लज़ात पर उतरेंगे। अभी इन्होंने इब्तिदा की है बहुत कोमल धीमे सुरों में और इसे ये अब पंचम में लेकर जाएंगे। तो लेकिन मुझे इस फ़िक्र पर भी एतराज़ है। पहली बात तो ये है कि क़ुव्वत फ़ैसला क्यों नहीं है? क़ुव्वत फ़ैसला तो इनमें जितनी है शायद ही किसी चीफ़ जस्टिस में हो। जिस तरह आइन को रीराइट करके पंजाब पर परवेज़ इलाही को चिमटे से पकड़कर वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया गया, क्या वो क़ुव्वत फ़ैसला नहीं थी? और फिर पिछले 1 साल से जो फ़ैसले ये देते आ रहे हैं कि हर फ़ैसला PTI के हक़ में, हर फ़ैसला, बल्कि PTI की तरफ से ये वकील बनते रहे हैं। चाहे वो धरने का केस हो, चाहे वो इस्लामाबाद के रेड जोन में दरख्तों को आग लगाने का केस हो, चाहे गुंडागर्दी का केस हो, ये इमरान खान की तरफ से वकील सफ़ाई के तौर पर रिमार्क्स देते रहें और फिर उन्हीं रिमार्क्स के मुताबिक फ़ैसले भी देते रहें। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं कि इनमें क़ुव्वत फ़ैसला नहीं है? और दूसरी बात यह है कि फिर ईमानदार के माने क्या है? जैसा कि आज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली में ये कहा कि चीफ साहब की तरफ इशारा करके नाम लिए बगैर कि ऐसे आदमी को, ऐसे जज को गोद में बिठा रखा है जिस पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। उसका इशारा उनका था वही मुज़ाहर ट्रकों वाला, उसकी तरफ इशारा था। और क्या ईमानदारी का मतलब ये होता है कि इतने ज़्यादा मेगा करप्शन करने वाले जज को साथ बिठाकर ये कहा जाए कि मैंने इस जज को इसलिए साथ बिठाया है कि मैं कोई पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत को या जिसको भी, ये ईमानदारी है? और फिर क्या ये ईमानदारी है कि जैसा कि वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपने नोट में लिखा कि इन्होंने जो फ़ैसले में, वो जो 15 मई को इलेक्शन कराने वाला फ़ैसला था, उसमें ये लिखा था कि ये तो जज छोड़कर चले गए थे, तो उन्होंने तरदीद की तो हम तो नहीं छोड़कर गए थे। बताओ आर्डर में कहाँ लिखा है, कहाँ कार्रवाई में कहाँ लिखा है कि हम छोड़कर गए थे? तो क्या इतनी सरी गलत बयानी, वो भी अपने साथी जज के बारे में करना, इसको ईमानदारी कहते हैं? और क्या बेगमात और बेटियों के कहने पर फ़ैसले लिखना, क्या ये ईमानदारी है? हज़ारों किस्से बताए जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का वक्त नहीं आता। जब वक्त आता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, जिस तरह कि अब ये चीज़ें खुल रही हैं। कल भी आपने वो शाहिद असलम साहब की स्टोरी देखी होगी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह ग्रैंड हयात में वहाँ इन्होंने एजाजुल हसन ने और साकिब निसार ने अरबों रुपए का घोटाला किया। पूरी तफसील उसने बताई है, उसने बड़ी मेहनत करके ये रिपोर्ट बनाई है और वो पूरी तफसील लिखी है कि किस तरह फिर इन्होंने फ्लैट लिए उस बिल्डिंग में और किस तरह उस नाजायज़ कब्ज़े को दुरुस्त करार दिया और उसके बदले में भी मफादात उठाए। तो क्या ये ईमानदारी है? ये एजाजुल हसन और साकिब निसार की कहानियाँ अब सामने आना शुरू हो गई हैं, तो इनकी भी आएंगी, औरों की भी आएंगी। और वो जो मुनीब अख्तर है, उनके बारे में तो आपको पता ही है कि क्या क्या होश रबा उनकी दौलत के किस्से सोशल मीडिया की ज़ीनत बन रहे हैं, अखबारात में नहीं आ रहे, टीवी पर नहीं आ रहे, एक दिन आएंगे। तो खैर ये ईमानदारी की बहस अपनी जगह। तो आगे चलते हैं। तो आगे चलते हुआ क्या, आपको इल्म है कि हुकूमत ने इनको पैगामात दे दिए थे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। अब इसमें एक बात डन हुई है, एतमाद का वोट ले लिया गया, उसके बाद ये बात डन है कि इन तीनों जजों को पार्लियामेंट के सामने पेश होने का हुक्म दिया जाएगा। अच्छा, अब वो कहने वाले कहते हैं कि ये तो पेश नहीं होंगे, ये कहेंगे हम नहीं जाते। ठीक है, ना जाएं। लेकिन क्या ये एजाज़ कम है कि हिस्ट्री में पहली मरतबा पार्लियामेंट 3 जजों को
तलबी का हुक्म जारी कर दे, इसके बाद फिर क्या पल्ले रह जाता है मुझे आप बताइए। आते हैं ये नहीं आते, अगर नहीं आते हैं तो फिर ऐसे करारदादें पेश होंगी कि जिनको वो हम कहा जाता है ना कि कपड़े ला देते, इस तरह की करारदादें पेश होंगी। तो ये चीज़ तो डन है। अब एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई और शहबाज शरीफ को 180 वोट मिल गए। और मुझे याद आया कि परसों ही वो शीदा टल्ली जो है उसने एक बयान दिया था जो अखबारात में भी छपा, टीवी पर भी चला, कि सदर साहब देर ना करें। सदर साहब से मुराद उनके वो दंदान साज है जो वहाँ बैठकर ईवान सदर में उसने अय्याशी का अड्डा खोल रखा है। कल भी आपने उनकी वीडियो देखी होगी दंदान साज की, कि एक लंबे प्रोटोकॉल काफ़िले में वो जा रहा है, क्या करने के लिए, गोल्फ खेलने के लिए। और फिर इसी काफ़िले में वो जाता है पोश एरियाज़ के रेस्टोरेंट्स पर, वहाँ पहरा लगता है, चौकीदारी होती है, लोगों को रोका जाता है और फिर वहाँ ये जाकर खाना खाता है। यानी खाना ये ईवान सदर में भी नहीं खाता, होटल में खाता है, गोल्फ क्लब में जाता है रोज़ाना सरकारी खर्चे पर। और ये वो पहला बदबख्त सदर है जिसने ईवान सदर में एक फ़िल्म देखने के लिए, हालांकि वो टीवी की बड़ी स्क्रीन पर भी फ़िल्म देखी जा सकती थी, लेकिन उसने एक फ़िल्म देखने के लिए ईवान सदर में वो पूरा पर्दा स्क्रीन लगवाया, सिनेमा हॉल का माहौल बनाया और वो एक फ़िल्म 3 लाख रुपए में देखी गई। बज़ाहिर तो 3 लाख रुपए को बड़ी रकम नहीं है, लेकिन वाक़या में तो देखा ना कि एक फ़िल्म देखने के लिए 3 लाख रुपए खर्च किए। ये वो अय्याश सदर है। बहरहाल इस अय्याश दंदान साज से शीदा टल्ली ने मुतालबा किया कि वो देर ना करें और शहबाज शरीफ को फ़ौरन हुक्म करें कि वो एतमाद का वोट ले। तो कैसी जल्दी, कैसे फौरी तौर पर शेख रशीद का ये मुतालबा मान लिया गया और कल आपने देखा कि फिर शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट ले लिया। खैर ये तो एक ज़रा तफन्नुन उसका शीदा टल्ली का मैंने लिंक निकाल दिया। असल कहानी ये थी कि वो जो जज है ना, जिसकी बीवी के खरबों रुपए के बंगले हैं इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में, उसने ये एक बाकायदा स्कीम बनाई थी जिसके तहत गुज़रे हुए कल ये फ़ैसला आ सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर कौमी असम्बली में जो इलेक्शन कमीशन को पैसे देने के लिए बिल पेश किया गया था वो चूँकि रिजेक्ट हो गया, इसलिए इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ ईवान का एतमाद खो बैठे हैं। और ये मुखबरी आज की नहीं है, ये 3-4 दिन पहले की मुखबरी थी कि ये फ़ैसला सुनाया जाएगा 27 तारीख को। तो चुनाचे इन्होंने एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला कर लिया। वो ख़बर किसी सहाफ़ी ने चलाई तो 2 चैनल्स पर वो चली, बाद में वज़ीर इत्तलात ने उसकी तरदीद कर दी। तो मैंने फिर अपने प्रोग्राम में कहा था कि तरदीद के बावजूद एतमाद का वोट लिया जाएगा, और वो इन्होंने एतमाद का वोट ले लिया। और वो जो जज साहब हैं जिनकी ज़ौजा मोहतरमा खरबों रुपए के असासों की मालिक हैं और जिनका बेटा एक और दूसरे नौजवान की मनकूहा बना हुआ है, उन जज की स्कीम जो थी वो उलट दी गई और ये चीज़ जो है वो खारिज हो गई है। और अब अगला प्लान क्या है इन लोगों का, ये 3 रुकनी का, ये मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले ये बता दूँ कि गुज़िश्ता रोज़ सुबह के वक्त क्या पैगामात दिए गए, वाज़े अल्फाज में दिए गए, इशारों के नाव में नहीं दिए गए, बल्कि वाज़े अल्फाज में किसी न किसी मीडियम के ज़रिए ये उन तक पैगाम पहुँचाए गए कि अगर आपने वज़ीर आज़म को अदालत में तलब किया तो वो नहीं आएंगे, वो वज़ीर आज़म का जो इस्तिस्ना होता है उसे इस्तेमाल करेंगे और अदालत में पेश नहीं होंगे। तो इस पैगाम के बाद ज़ाहिर है उनकी थोड़ी सी हवा निकली कि इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि वो अगर बुलाते हैं और वो नहीं आते हैं वज़ीर आज़म साहब, तो फिर अदालत की मज़ीद बेइज्जती होती है। फिर अगला पैगाम जो था वो इससे भी तेज़ था, वो ये था कि अगर आपने वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस दिया तो वो नोटिस रिसीव नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने ईवान में ये कहा है कि अगर मुझे वो नाअहल करते हैं तो मैं नाअहल होने के लिए तैयार हूँ। और ये भी ख़बरें आ चुकी हैं कि अगर शहबाज शरीफ नाअहल होते हैं तो बिलावल भुट्टो अगला वज़ीर आज़म हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद फ़िलहाल का जो फ़ैसला ये है कि अगर अदालत ने तौहीन अदालत पर आगे कार्रवाई बढ़ाते हुए शहबाज शरीफ को नाअहल किया तो ये नाअहली भी नहीं मानी जाएगी। पार्लियामेंट का इजलास इस नाअहली को भी रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा हो गई वो उस पर हम कतई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन ये पैगाम भी पहुँचा दिया गया। और तीसरा पैगाम ये पहुँचा दिया गया कि इसके बाद जब वो तौहीन अदालत में आप वज़ीर आज़म को नाअहल करेंगे तो फिर वो हथियार हम चला देंगे
کہ جس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، ہم تو پھر بھی بچ جائیں گے۔ اس طرح کہ یا تو پارلیمنٹ معطل کر دے گی یا پھر ہم نیا وزیر اعظم لے آئیں گے۔ حکومت تو بہرحال یہی رہے گی جس کے پاس 180 ووٹوں کی اکثریت ہے، لیکن ہم جو ہتھیار چلائیں گے پھر وہ اس سے آپ نہیں بچ سکیں گے۔ اور یہ ہتھیار کون سا ہے؟ یہ ہتھیار ہے ناظرین ایگزیکٹو آرڈر کا، یعنی حکومت کے پاس یہ اختیار موجود ہے، اگرچہ یہ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ایک بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے، فضا میں ٹرمائل بھی پیدا ہو سکتا ہے، جس سے اوائڈ کرنے کی کوشش بھی حکومت کر رہی ہے کہ وہاں تک نوبت نہ پہنچے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نوبت انہوں نے ریڈ لائن عبور کی تو یہ ہتھیار چلے گا، یہ ہتھیار لازمی چلے گا، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اور خاص طور پر اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وزیر اعظم اخلاقی طور پر خود کو طاقتور فیل کر رہے ہیں، اور وہ اب یہ ہتھیار استعمال کرنے میں پہلے کی نسبت زیادہ آسانی فیل کریں گے۔ جب یہ پیغامات پہنچائے گئے تو اس کے بعد پھر جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا کہ دڑ وٹ جانا، تو انہوں نے دڑ وٹ لی۔ اب یہ عارضی طور پر دڑ ہے۔ عارضی کس طرح؟ ان کا پلان وہی ہے۔ وہ خاص طور پر وہ صاحب جو ہیں وہ بہت بے چین ہیں، جن کی بیوی کے اربوں خربوں روپے کے اثاثے ہیں اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں، جن کا بیٹا کسی دوسرے نوجوان کی منکوہہ ہے، تو وہ صاحب جو تھے وہ اب بھی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات پی ٹی آئی کے حلقوں کے ذریعے سے صحافیوں تک پہنچی ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچی، کہ وہ صاحب اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جناب، ہم تو شہباز شریف کو توہین عدالت کا نوٹس دیں گے اور اس میں ان کو نااہل کریں گے۔ اس کے لیے وہ رٹ استعمال کی جائے گی جو فرمائش کر کے انہی لوگوں نے دائر کروائی تھی کچھ دن پہلے۔ تو یہ ان کی طرف سے جوابی وار کا ایک اندیشہ ہے، جوابی وار کی بالکل یہ اندیشے سے مراد یہ ہے کہ ان کے وہ تلے ہوئے ہیں، لیکن ابھی چونکہ حالات نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، ان کو بند گلی میں پہنچا دیا ہے، اس لیے ابھی فی الحال وہ ان کو رستہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ 3 رکنی کا جو کل سماعت ہوئی، اس میں چند ایک ریمارکس ہلکے پھلکے بلکہ نرم قسم کے پندیال صاحب نے ضرور ادا کیے، لیکن باقی جو 2 صاحبان تھے ان کے منہ پر گویا کہ تالا لگا ہوا تھا۔ وہ سیٹ پر اس طرح بیٹھے تھے جس طرح اسٹیچو بیٹھے ہوتے ہیں، ہل بھی نہیں رہے تھے۔ یہ ان کی نفسیاتی کیفیت اور جس طرح کے دھچکے ان کو سہنا پڑے ہیں وہ ان کی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو کل پارلیمنٹ میں مزید دانت دکھائے گئے۔ آپ نے تقریریں سن لی ہوں گی، خواجہ آصف صاحب کی بھی، یہ وزیر دفاع ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی، انہوں نے بھی خاصی تند تقریر کی جو ان کے عمومی مزاج سے تھوڑا سا مختلف تھی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے، انہوں نے یہ 3 رکنی بینچ کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے فیصلے جنریٹ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ فیصلے وہ منطقی طور پر نہیں ہوتے بلکہ گھڑے جاتے ہیں فیصلے کہ عمران خان کو ریلیف پہنچے، عمران خان کو فائدہ پہنچے۔ اور خواجہ آصف نے واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے ہم نہیں مانیں گے۔ پارلیمنٹ میں اس پر تالیاں بجی، اور شہباز شریف نے وہی بات کی کہ یہ ایک کرپٹ ترین جج کو گود میں بٹھا کر ایمانداری کا درس دیتے ہیں۔ وہ ان کی تقریر بھی سخت تھی، تو عذرا تفنن وہ بھی ذکر کر لیں کہ شہباز شریف نے اپنی تقریر میں بالٹی پوش لیڈر کا بھی ذکر کیا۔ ان کے ابتدائی الفاظ تو یہ تھے کہ وہ کیا ڈبہ سا پہن کر آ جاتا ہے عدالت میں اور 5 منٹ میں 8 منٹ میں ضمانت لے کر چلا جاتا ہے، یہ عدالتوں کا رویہ۔ تو پھر وہ ایوان سے آوازیں آئیں کہ ڈبہ نہیں بالٹی۔ تو پھر شہباز شریف نے تصحیح کی کہ ہاں وہ بالٹی پہن کر آتا ہے۔ تو یہ جو بالٹی پوش بندر جو ہے عدالتوں کا لاڈلا، تو اس کے گرد بھی اب گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں، یہ مجھے جو خبر ملی ہے تھوڑی دیر پہلے ہی، وہ یہ ہے کہ اب شاید اس طرح برق رفتار 8 منٹ والا جو ریلیف ہے وہ ملنے کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اور ریلیف کیسے ملتا تھا؟ پہلے عدالت اس کا شکریہ ادا کرتی تھی کہ آپ زہے قسمت کے آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اس طرح کی بات کر کے وہ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر تھالی میں رکھ کر ان کو اس بالٹی پوش لیڈر کو ریلیف دیتے ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہو جائے گا۔ جب یہ سلسلہ بند ہو جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ گھیرا تنگ ہو جائے گا، اور اگر اس بات کو ہم بیچ میں سے سارے کو سکپ کر دیں اور بہت آگے بڑھ جائیں تو پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں
کہ اگلا الیکشن جب بھی ہو، اکتوبر میں ہو، نومبر میں ہو یا اگلے سال کسی مہینے ہو، اس الیکشن میں عمران خان نہیں ہوگا۔ فزیکلی کی بات نہیں کر رہا، سیاسی طور پر وہ نہیں ہوگا۔ فزیکلی تو ظاہر ہے وہ ہوگا، کسی نہ کسی جیل میں وہ بند ہوگا، لیکن وہ سیاست کے میدان میں نہیں ہوگا، کیونکہ ریاست کے تمام طبقات سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو سیاست میں یہ جو ناسور ہے، یہ سیاست کا ناسور نہیں ہے، یہ ملک کی وجود کے لیے یہ کینسر ہے۔ یہ شخص، اس کو الگ کیے بغیر، اس کو سیاسی طور پر معطل کیے بغیر، مفلوج کیے بغیر، سیاسی طور پر اس کو زنجیر بند کیے بغیر ملک کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ انار کی اور خانہ جنگی کی سوچی سمجھی سازشیں انہوں نے جو بھی اب تک کی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی ہیں، لیکن وہ تمام حلقوں کے نوٹس میں ہیں۔ جتنی تفصیلات کا ہمیں علم ہے، ان سے زیادہ تفصیلات کا انہیں علم ہے کہ کس طرح باہر سے، کس طرح اندر سے، اور خاص طور پر یہ جو ٹی ٹی پی کا لنک ہے تحریک طالبان پاکستان کا، یہ اتنا زیادہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اتنا اندازہ نہیں تھا، حالانکہ وہ باخبر ترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ نیٹ ورکنگ کتنی گہری ہے، کہ کس طرح لوگوں کو ختم کیا جائے گا اور عمران خان کے لیے بم دھماکے کیے جائیں گے۔ اے پی ایس جیسا سانحہ کرنا تو اب ان کم بختوں کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ سیکورٹی فورسز پہلے کے مقابلے میں الرٹ ہیں، لیکن یہ دھماکے کرنے سے باز نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ ان کی تعداد 200-400 بھی نہیں ہے، جن کو ہم ماضی میں کہا جاتا تھا کہ مٹھی بھر دہشت گرد، یہ مٹھی بھر نہیں ہے۔ عمران خان ٹی ٹی پی کے 40,000 افراد کو پاکستان لایا، جس کا اس نے خود اعتراف کیا، اور عمران خان ہی کے الفاظ ہیں کہ ان میں ان 40,000 میں سے 6,000 وہ ہیں جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں۔ اندازہ کیجئے کسی ملک میں 6,000 ہارڈ کور ٹیررسٹ جو بڑے ویل ٹرینڈ ہو، جن کے پاس اسلحہ بھی جدید ہو، اور اسلحہ بھی ان کے پاس پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے، کیونکہ امریکہ اور نیٹو جب افغانستان سے گئے ہیں تو وہاں بے حساب اسلحہ وہ افغانستان میں چھوڑ گئے، اور بے حساب اسلحہ تحریک طالبان افغانستان کے پاس بھی تھا، اور ٹی ٹی پی والوں کے تحریک طالبان افغانستان والوں کے کچھ لوگوں کے ساتھ بڑے گہرے روابط تھے۔ وہ اسلحہ بھی ہے، وہ 6,000 ہیں ہارڈ کور ٹیررسٹ، ویل ٹرینڈ ٹیررسٹ، اور یعنی بہت ہی زیادہ اینٹی پاکستان جذبات رکھنے والے، تو 6,000 کا مقابلہ کرنا ظاہر ہے یہ مٹھی بھر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ محنت طلب، زیادہ توجہ طلب اور زیادہ احتیاط طلب کام ہے۔ ٹھیک ہے، مارے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر 2-4، 3-4، کسی دن 2-5-6، لیکن یہ اچھا تیسرا ان کا ایلیمنٹ اس میں فیکٹر یہ بھی شامل ہو گیا کہ یہ جو ڈکیت پنجاب میں بزدار اور پرویز الہی نے جن کی سہولت کاری کی تھی، بلکہ جو تیار کیے تھے، وہ ڈکیت گروہ جنہوں نے کچے میں اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں کوحرام بچا دیا تھا، وہ ڈکیت بھی ٹی ٹی پی کے نیٹ ورک میں شامل ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پرسوں وہ بلوچستان میں پولیس کی ایک بڑی پارٹی نے ان ڈاکوؤں کا تعاقب کیا، تو انہوں نے مقابلہ کیا اور 6-7 پولیس والے شہید ہو گئے، اور ڈاکو ان میں سے ایک بھی نہیں مرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمپل ڈاکو نہیں تھے، بلکہ وہ باقاعدہ ٹی ٹی پی سے انہوں نے ٹریننگ لی تھی، اور اسی ٹریننگ کی بنیاد پر پولیس نے تو ان کو صرف ڈاکو سمجھ کر حملہ کیا۔ پولیس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کیسا خطرناک ہتھیار موجود ہیں اور کس طرح وہ تربیت یافتہ ہیں۔ وہ اپنا ایک بھی آدمی زخمی کرائے بغیر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بہت الارمنگ بات ہے، اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا۔ مقابلے ہوئے ہیں پولیس کے ڈاکوؤں کے ساتھ جنہوں نے، لیکن اگر 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں تو 6 ڈاکو بھی مرتے تھے یا 10 مرتے تھے۔ اس مرتبہ یہ کیا نیا ماجرا ہوا کہ 7 پولیس والے شہید ہو گئے؟ پہلے 6 کی خبر آئی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ 7 ہو گئی ان کی تعداد، تو 7 پولیس والے شہید ہو گئے، اور ڈاکوؤں میں سے کسی کو زخم بھی نہیں آیا، خروش تک نہیں آئی، تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ تو اس سارے کے پیچھے کون ہے؟ عمران خان ہے، اس کے یہودی سہولت کار ہیں، اور ان کے وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں مسلمانوں کے مذہبی لبادے کو اوڑھ کر دراصل اندر سے وہ قادیانی ہے، اور ازراہ تقیہ جسے کہتے ہیں، خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، احادیث رسول بیان کرتے ہیں،
لشکر خراسان کی باتیں کرتے ہیں، غزوہ ہند کی باتیں کرتے ہیں، ختم نبوت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ قادیانی ہیں جو 1975 میں بھٹو صاحب کے ہاتھوں جو قرارداد پاس ہوئی تھی جس کے تحت قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، تو اس کے بعد سے پھر قادیانیوں نے جو اپنی حکمت عملی چینج کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے خود کو مسلمان ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو فرہ گوگی سے 3 ارب روپے رشوت یا ان کا فنڈ لے کر پی ٹی آئی کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، اور بدلے میں اس 3 ارب روپے کے فنڈ سے کپڑوں کی دکان کھولتے ہیں تاکہ مزید بزنس ہو، اور پھر امریکہ میں اپنا کاروبار شفٹ کرتے ہیں۔ تو یہ مذہبی لبادہ اوڑے ہوئے یہ صہیونی اور یہودی ایجنٹ پاکستان میں مذہبی انارکی بھی پھیلا رہے ہیں۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، خلاصہ اس کا یہ تھا کہ اگلا الیکشن جب بھی ہوگا تو اس میں یہ ناسور، یہ کینسر اس میں نہیں ہوگا۔ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں مقابلہ ہوگا، پیپلز پارٹی جیتے اس کا وزیر اعظم ہو جائے گا، نواز شریف کی پارٹی جیتے ان کا وزیر اعظم ہو جائے گا۔ نواز شریف کی پارٹی کے جیتنے کے امکانات اس لیے کم ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے 5 برسوں میں مسلم لیگ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اور ویسے یہ بھی خیر سارا الزام ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ عدالتوں نے جس طرح مسلم لیگ نون کو کرش کیا، اور ریاست نے جس طرح مسلم لیگ نون کا بیج مکا دینا چاہا، پنجابی کا لفظ ہے ختم کر دینا چاہا، تو اس کے بعد مسلم لیگ کو ظاہر ہے بہت سارے نقصانات پہنچے۔ تو کچھ ہاتھ اس میں شہباز شریف کی عدم فعالیت کا بھی ہے، ان کے غلط فیصلوں کا بھی ہے۔ مثلا جس طرح انہوں نے حمزہ شہباز کو جس دن پنجاب کے وزیر اعلیٰ لگایا تھا، تو مسلم لیگ نون کے لیے گڈ ول میں نمایاں ڈراپ ہم نے دیکھا تھا، بہت نمایاں ڈراپ۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ تو اب چیزیں مزید باہر آنے والی ہے، بہت ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے اور موقع کے مناسبت سے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جس طرح عوام چاہتے ہیں، جس طرح میں چاہتا ہوں، جس طرح آپ چاہتے ہیں، اس طریقے سے واقعات ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ وہ جو واقعات ظہور پذیر کرنے کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے ماتحت پھر جو افراد ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ کارپردازان ریاست، وہ جس طرح فیصلے کرتے ہیں چیزیں اسی کے مطابق باہر آتی ہیں۔ لیکن جو بات گارنٹی سے میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ چیزیں ابھی بہت ساری باہر آئیں گی، اور اس 3 رکنی کے نقاب ایسے اتریں گے کہ یہ ان کو منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ میں نے کل لکھا کہ ان کے برے دن شروع ہو گئے، اب یہ جوابی وار کریں گے تب بھی نہیں بچیں گے، اگر نہیں کریں گے تب بھی نہیں بچیں گے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔